اس وقت موجود ہوں میرپور آزاد کشمیر کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں، جہاں پر اسکریننگ آف بلڈ فار ٹرانسفیوژن ٹرانسمیٹڈ انفیکشن کے نام سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس تقریب میں موجود ڈاکٹر سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آج کی اس تقریب کا کیا مقصد ہے۔ السلام علیکم۔ آج یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی کی گئی ہے RBC ریجنل بلڈ سینٹر میرپور آزاد کشمیر کی طرف سے، جس میں جو ہے ڈاکٹر زاہدہ قاسم، ڈاکٹر فاروق احمد اور DG ہیلتھ فاروق احمد اور MS DHQ نے بھی شرکت فرمائی، اور بہت ہی اچھا ایک ایکٹیویٹی یہاں پہ آرگنائز کی گئی، جس میں بہت سارے PG ٹرینیز، ہاؤس آفیسرز اور بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بھی جوائن ان کیا۔ اور اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا کہ ہمارے جو بلڈ سینٹرز یہاں پہ بنائے گئے ہیں، جو ٹرانسفیوژن کے لیے یوز کرتے ہیں ہم بلڈ، ان کی اسکریننگ کس طرح ہونی چاہیے، اور ان کی اسکریننگ کے لیے جو ہم ڈیوائسز یوز کرتے ہیں وہ کوالٹی کی ہونی چاہیے، وہ کم از کم سارے جو بیسک پیرامیٹرز ہیں ان کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ اور اس پہ بھی زور دیا گیا کہ ہم جو بلڈ بیگز یوز کرتے ہیں، وہ ہم لوگ 4th بڑی نیشن ہیں جو کہ 4th نمبر پہ ہیں جو بلڈ بیگز امپورٹ کرتے ہیں باہر سے۔ ہمیں اتنے بلڈ بیگز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ان ہاؤس اس کو بنانے کا ابھی تک اس طرح کا میکینزم نہیں ہے۔ تو اس میں جو سب سے اچھا میسیج آج لے کے جانے کو یہ تھا کہ ایوولوشن ہونی چاہیے، ایوالو ہونا چاہیے بندے کو ساتھ ساتھ۔ تو ہمیں اس طرف زور دینا چاہیے کہ ہم یہ ڈیوائسز اور یہ بلڈ بیگز وغیرہ جو ہے پاکستان کے اندر بنائے جا سکیں، تاکہ ہمارا بہت سارا جو ہیلتھ سیکٹر پہ برڈن ہے وہ کم کیا جا سکے۔ اس میں انفیکشس ڈیزیز ایک بہت بڑا گلوبل چیلنج ہے، اور بہت بڑے اس قسم کے چیلنجز کا سامنا مختلف ممالک کو اور کووڈ کے بعد پوری دنیا کو رہا ہے۔ اور ان انفیکشس ڈیزیز میں خاص طور پہ ایسی ڈیزیز جو ٹرانسفیوژن ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز ہوں، وہ بہت بڑا خطرہ ہے ایسے ممالک کے لیے جہاں زیادہ وسائل نہیں ہیں اور زیادہ اویئرنیس نہیں ہے۔ سائنس کی دنیا مسلسل تبدیل ہو گئی ہے۔ ٹرانسفیوژن ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز کے بارے میں اویئرنیس، ان کے بارے میں پراپر نالج اور اپڈیٹڈ انفارمیشن سے اویئر ہونا نہ صرف ہیلتھ پریکٹیشنرز کے لیے بلکہ جنرل پبلک کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آج یہاں ہم نے 1 ڈے سیمینار کیا، جس میں اسلام آباد کے مختلف ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ پرٹیکولرلی وچ آر ریلیٹڈ ٹو دا میڈیکل سائنسز سے لوگ آئے، یہاں اکٹھے ہوئے۔ اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر کے مختلف علاقوں سے لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس کا باقاعدہ مقصد یہی تھا کہ ہم سیف ٹرانسفیوژن کے کلچر کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں ہر سیکٹ اپنا کس طرح پارٹ پلے کر سکتا ہے۔ تو ہم نے اس سلسلے میں بات کی، اور میں بہت شکر گزار ہوں تمام آرگنائزرز کا اور مینجمنٹ کا، جن لوگوں نے یہ ایونٹ کیا اور اس کو کامیابی سے انعقاد کیا۔ امید ہے ہمارا یہاں سب کا اکٹھے ہونا ایکسپرٹس کا اس موضوع پہ گفتگو کرنا اور نالج کو وائڈ اسپریڈ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا۔ اس سیمینار میں آنے کا بنیادی مقصد ایک سیمینار اور ورکشاپ کے اوپر ایک پریزنٹیشن دینا تھا، جس کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر ہیپاٹائٹس B اور C کی پریولنس کے کیا ریشوز ہیں۔ اس وقت کرنٹلی ہیپاٹائٹس B اور C کی ہیلدی پاپولیشن کے اندر پریولنس آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 2 سے 3% کے درمیان ہے، اور بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے ایک میجر کنٹریبیوٹر فیکٹر ہے۔ تو DG ہیلتھ صاحب جناب فاروق احمد نور صاحب بھی موجود تھے، اور جہاں پہ ہم نے یہ ان سے گزارش کی کہ جو اسکریننگ ایسیز ہیں جو بلڈ بینکس کے اندر یوز ہو رہے ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بلڈ بینکس میں، ان کی کوالٹی کو امپروو کیا جائے، تاکہ جو پریولنس ہے ہیپاٹائٹس B C HIV AIDS اور دوسرے ٹرانسفیوژن ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز کی، ان کو ریڈیوس کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس چیز پہ زور دیا کہ ڈینگی کا سیزن چونکہ پہلے بھی تھا، اور ابھی ڈینگی کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو جو ایفریسس ٹیکنالوجی ہے جو کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر میں کہیں پر موجود نہیں ہے، تو اس کی اویلیبلٹی کو بھی انشور کیا جائے۔ اینڈ ویری کائنڈلی اینڈ ویری گریشیسلی دی DG ہیلتھ ہیز ایگریڈ کہ ہیل بی سون بی پٹنگ اپ دس میٹر ود دا ہیلتھ سیکٹری کہ ہم یہ تمام چیزیں جو ہے آزاد جموں کشمیر میں پرووائڈ کر سکیں۔ اور میں آج یہاں پہ میرپور میں آیا ہوا ہوں، اور ہمارا جو آج کا ایونٹ ہے وہ ہے انتقال خون کے ذریعے منتقل ہونے والی بیماریاں اور ان کا تدارک، اور کافی اچھا ایونٹ تھا آج کا۔ تقریباً 50 کے قریب شرکاء تھے، جس کو چیئر کیا DG ہیلتھ آزاد کشمیر نے، اور MS ہاسپٹل ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ڈاکٹر عامر اس موقع پہ موجود تھے، اور ڈاکٹر زاہدہ نے اس کو آرگنائز کیا۔ الحمدللہ بہت اچھا ویل اٹینڈیڈ ایونٹ تھا، اور I look forward to having more events like this in AJK and looking forward to coming back again.
اصل میں ہوتا یوں ہے کہ انتقال خون کو کے ساتھ کچھ ایسی بیماریاں جو کہ نہ دیکھے جانے والی ہوتی ہیں ان کی منتقلی کا اندیشہ رہتا ہے، جس کے لیے انتقال خون کے دوران جو ہے وہ اس قسم کے تشخیصی ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے، جس طرح ہیپیٹائٹس سی، ہیپیٹائٹس بی، HIV، سفلس اور ملیریا۔ اس طرح کے ٹیسٹوں کے لیے جو ہے لوگوں کی اویئرنیس اور اپنے سرکاری ہسپتالوں میں جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ، اس کو انشور کرنے کے لیے ایونٹ تھا۔ اور آج کے ایونٹ میں گائنی سے پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز آئے ہوئے تھے، لیبارٹری کے ٹیکنیشینز اور لیبارٹری کے ٹیکنالوجسٹ اور اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے۔ تو اصل اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک اویئرنیس کریٹ کر سکیں اور کس طرح اپنی پرفارمنس کو امپروو کیا جا سکتا ہے، فیسیلیٹیز کو انہانس کیا جا سکتا ہے، نالج شیئر کیا جا سکتا ہے۔ دیٹ واز آل اباؤٹ اٹ۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس ایونٹ سے اسٹوڈنٹس اور ایون کنسلٹنٹس بھی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ کر گئے ہوں گے۔ تو آج یہاں پہ بھی بنیادی طور پہ تو سیف بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہمارا مین پرپز ہے اس ساری ایکٹیویٹی کا، کہ ہم اس طرح سے اپنے پلانس جو ہیں چاک آؤٹ کریں کہ ہم اپنی عوام کو نہ صرف یہ کہ بلڈ جو ہے وہ سیف پرووائڈ کریں، بلکہ ٹریٹمنٹ آپشنز جو ہیں ہمارے، جیسے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں یا جو ایسے پیشنٹ ہیں جن کو ریپیٹڈ ٹرانسفیوژنز ہوتی ہیں، ان کو جب ہم ٹرانسفیوز کر رہے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو فائدہ دیں، اگر اس ٹرانسفیوژن سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے۔ تو اسپیسیفکلی بات کروں تو ٹرانسفیوژن ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز جو ہیں، جو بنیادی طور پہ جسے ہمیں پتہ ہے HIV ایڈز ہے یا ہیپیٹائٹس B ہے، ہیپیٹائٹس C ہے، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں جو کہ ٹرانسفیوژن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یا تھیلیسیمیا والے بچے ہیں جو کہ اوور لوڈڈ آئرن کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو ان کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو آج کی جو ساری ایکٹیویٹی تھی اس میں میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر زاہدہ قاسم صاحبہ کا، جو کہ پیتھالوجی کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں، کہ وہ ہمیشہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو انیشیٹ کرتی ہیں اور اس میں پھر جو ان کو ساتھ سپورٹ مل جاتی ہے، MS صاحب میرپور، ڈاکٹر عامر عزیز صاحب، DMS ہیں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار، یہ سارے جب ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے رزلٹس ہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ یہاں ذکر کروں گا ہمارے جو گیسٹ آئے ہیں اسلام آباد سے، ڈاکٹر عثمان ہیں، ڈاکٹر عثمان وحید، جو کہ ہمیشہ جب میں دیکھتا ہوں کہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے ریلیٹڈ، بلڈ بینک سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہ اس میں بڑا ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں ہماری ٹیم کو۔ اسی طرح آج اتفاق ہوا ہمیں سننے کا، وہاں سے ڈاکٹر ہمایوں تھے، ڈاکٹر احمد فاروق تھے، ڈاکٹر زینب تھیں، تو بڑا اچھا لگا کہ وہ لوگ اسلام آباد سے ٹریول کر کے یہاں میرپور آئے ہیں، ہمارے ساتھ انٹریکٹ کیا اور ہمارے لوگوں کو اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کیے ہیں۔ ہماری کچھ ٹیمز جو ہیں وہ کوٹلی سے بھی آئی تھی سیکھنے کے لیے، یہاں پہ موابڈہ ہاسپٹل منگلہ ہے وہاں سے ہمارے کچھ لوگ آئے، محی الدین میڈیکل کالج سے آئے، ہمارے اپنا میڈیکل کالج ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج ہے۔ سو دس واز اے جوائنٹ ویکچر، اور یہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے فروٹفل تھی، اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ ہم نے نئی چیزیں بھی دیکھ لی، تو مجھے امید ہے کہ اس کا انشاءاللہ ضرور فرق پڑے گا۔ آج یہاں پہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل کے زیر انتظام ریجنل بلڈ سینٹر کے تحت یہاں پہ ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان سے جم سے اسپیکرز اور DHU کوٹلی سے اور آزاد کشمیر کے مختلف جگہوں سے جو ہے نا ایکسپرٹ، انہوں نے اپنے اپنے ویوز شیئر کیے۔ بیسیکلی یہ جو سیمینار تھا یہ سیف بلڈ ٹرانسفیوژنس کے حوالے سے تھا، یا پھر آپ کہہ لیں کہ ٹرانسفیوژن ریلیٹڈ جو انفیکشنز ہیں ان کے حوالے سے تھا۔ اس میں کافی سارے ڈاکٹر جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل میں ٹریننگ میں ہیں، ہاؤس آفیسر، سینئر ڈاکٹرز نے پارٹیسپیشن کی، اور ایک بڑی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی تھی جس میں ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ جو ہیں انہوں نے شرکت کی، ڈاکٹر فاروق احمد نور صاحب نے، ڈاکٹر زاہدہ قاسم صاحبہ نے اپنی سربراہی میں اپنی ٹیم کے زیر سایہ یہاں پہ جو ہے نا اس کا انعقاد کیا، تو وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا لرننگ سیشن جو ہے اس کا انعقاد کیا اور لوگوں کے جو نالج ہے اس میں اضافہ ہوا۔ بیسیکلی جو آج کا ہمارا انٹرویو تھا، جو اسپیشلی ہمارے ڈاکٹر صاحب سر عثمان وحید صاحب اسپیشلی آئے ہیں اسلام آباد سے، ان کے ریلیٹڈ باقی بھی جو ڈاکٹرز تھے، بیسک آج کی ہماری جو کانفرنس ہوئی ہے اس کا مین مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس کریں کہ جو بلڈ آپ دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، ان میں آپ کیسے بہتری لائیں،
کیونکہ بیسکلی چیز یہ ہے نا کہ جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں ان میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے ہیپاٹائٹس بی کا, سی کا, HIV کا. بیسکلی اس سارے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں کہ آپ کیسے کروائیں. بیسکلی جو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ جب ڈونیٹ لیتے ہیں بلڈ تو اس میں یہ سین ہے کہ آپ پہلے اس کی اسکریننگ کروائیں, جو پیشنٹس کو بلڈ لگ رہا ہے وہ بہتر لگے. دیٹس آل. اس کا یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو ہم اویئرنیس کریں. جو بھی ہماری ٹیم اکٹھی ہوئی تھی اس کا بیسک مقصد ہی یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس پیدا کریں. بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ لوگ ہیں, کچھ لیبارٹریز ایسی ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ کروانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, جو میرے مطابق ہے. بٹ یہ ایک نیسیسری چیز ہے. اب جب بھی کرواتے ہیں کسی کا اپنے پیشنٹ ہے, مطلب کہ فار ایگزامپل تھیلیسیمیا کا کوئی پیشنٹ ہے, اس کو جتنی دیر تک آپ کنفرم نہیں کریں گے کہ اس میں جو ہم اس کو بلڈ لگا رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی وائرس, HIV یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ آپ کا فرض ہے کہ آپ پہلے اس پہ دیکھیں کہ اس مدعے میں کیا مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیسیسری ہے, یہ کروانا چاہیے. ابھی ایک بندہ پہلے ہی تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے, ابھی اس کو آپ لگوا دیں بلڈ, وہ جس بندے کا لگ رہا ہے وہ ہیپاٹائٹس بی کا پیشنٹ ہے, ظاہر سی بات ہے وہ تھیلیسیمیا کا بھی ہے, دین اس کے بعد وہ ہیپاٹائٹس بی کا بھی ہو گیا. پھر وہ ایک دیکھیں نا کہ ایک بیماری سے تو پہلے ہی وہ جوجھ رہا تھا, دین اس کے بعد وہ نیکسٹ آگے دوسری سے بھی چل گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے بندے اتنا سروائیو ہی نہیں کرتے. جب ایک بیماری کے ساتھ ان کو دوسری بھی لگ جائے گی تو پھر ان کے چانسز کم ہوتے ہیں سروائیو کرنے کے. تو میرا تو یہی مقصد ہے, ہماری جتنی بھی جو گیدرنگ ہوئی اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہم انفارم کریں کہ آپ ایسے ایسے کریں, دین اس سے لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو اور ہیپاٹائٹس بی سی کے پیشنٹس میں کمی آئے. آج ہم نے سیف بلڈ ٹرانسفیوژن کے ویژن پہ کام کرتے ہوئے سیفٹی آف دا بلڈ کو انشور کرنے کے لیے ایک ورکشاپ یا 1 ڈے سیمینار کہہ لیں وہ کیا, اور اس میں پاکستان سے, اسلام آباد سے بھی اور باقی جگہوں سے اسپیکرز آئے تھے, ویری رینون پرسنس. تو ہم نے یہ بات کی کہ کس طرح سے ہم اپنی اسٹیٹ آف جموں کشمیر میں بھی وہ والی سیفٹی میئرز لے سکتے ہیں جو کہ کسی بہتر اور بڑے ادارے میں ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے یہ تھا کہ کوٹلی سے بھی ہمارے پاس مہمان تھے, اور اس کے علاوہ میرپور سے دو میڈیکل کالجز بھی ہیں, وہاں سے ٹیچنگ ہاسپٹل سے, اور سارے جو ہیماٹولوجسٹ ہیں, ہیماٹولوجی جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ تھے ان کو ہم نے بلایا ہوا تھا. اٹ از بہت اچھا رہا, بہت انفارمیشن ملی, شیئر کیا, اور پھر اس کا آئی ہوپ سو کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ ہم اپنے مریضوں تک پہنچا سکیں گے. میرپور میں ہمارے پاس جو سرکاری ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, ریجنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل, اس میں جو بلڈ بینک ہے وہ الحمدللہ ریجنل بلڈ سینٹر ہے. ریجنل بلڈ سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہم خون لیتے ہیں ڈونر سے, اس کو کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. خون کے سرخ لیے جو جسے ہم ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں, وائٹ بلڈ سیلز جو پلیٹلیٹس, تینوں اویلیبل ہیں. ہم انہیں اسٹور کرتے ہیں اور جس کو ضرورت ہوتی ہے ہم وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ بہت اللہ کی طرف سے بڑا ہی ایک اچھا والا مائل سٹون ہے جو ہم نے اچیو کیا ہے کہ ہم کمپوننٹس ہی دیتے ہیں. پلس اس وقت میرپور کا بلڈ بینک جو ہے اس کو ریجنل بلڈ سینٹر کا درجہ حاصل ہے, اور ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن آف بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. ریسرچ کے کام بھی کرتے ہیں, اور ابھی ہماری میڈیکل کالج کا جو پہلا جرنل ہے وہ بھی HEC سے اپروو ہو گیا. پلس یہ کہ ہم اپنے بلڈ بینک میں جیل کارڈ کی ٹیکنیک پہ کراس میچ کرتے ہیں, اور یہ پاکستان میں 14ویں نمبر پہ اور آزاد کشمیر میں پہلے نمبر پہ. تو یہ ساری اچیومنٹس ہیں جو ہمارے پاس ہیں بھی, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے اپنی اس فیسلٹی کو اور بہتر کریں, امپروو کریں, اور عام لوگوں تک اس کا جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکے. آج کی اس تقریب میں آزاد کشمیر اور پاکستان بھر سے ڈاکٹرز نے بھرپور تعداد میں شرکت کی, اور انہوں نے بتایا کہ دوران انتقال خون مختلف بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے. امجد منیر, روز نیوز, میرپور, آزاد کشمیر.